به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، وہ ذات جس نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا اور اس عیدگاہ میں ہمیں اکٹھے فرمایا۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی۔ عید کا پیغام آپس میں محبت اور پیار۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے دلوں کی صفائی کر لی۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اس کا مقصد تھا دلوں کی صفائی، دلوں میں پرہیزگاری پیدا کرنا، اللہ کا خوف پیدا کرنا، دلوں کے اندر آپس میں محبت الفت پیار پیدا کرنا، بھائی چارے کو بڑھوتری عطا کرنا۔ یہ اللہ رب العزت نے رمضان کو فرض کرنے کے کچھ مقاصد بیان کر۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ مومن آپس میں بھائی بھائی، اگر ان کا آپس میں کبھی اختلاف ہو جائے، کبھی لڑائی ہو جائے، کبھی ایک طرف سے کوئی اونچی آواز میں بات ہو جائے تو دوسرا آپس میں ان دونوں کی صلح کروا دیا کرے، ان کے معاملات کو صحیح کر دیا کرے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، دلوں کا تزکیہ کرے،
دلوں میں صفائی پیدا کرے، اس معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرے۔ اگر دو مسلمان بھائیوں کے درمیان ہم نے محبت، پیار، اخوت کو پیدا نہ کیا تو اللہ رب العزت کے ہاں مجرم شمار کیے جائے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ کتنے بھائی بھائی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترى المؤمنین، آپ مومنوں کو دیکھیں، آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے، آپس میں پیار کرنے والے ہوں گے۔ کتنا پیار کرنے والے، کتنی محبت کرنے والے، کتنی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والے۔ ایک مومن کو تکلیف ہو جائے تو دوسرے مومن کو کتنی تکلیف ہونی چاہیے، مومن ایسا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ مومنوں کی آپس میں محبت ایسی ہونی چاہیے، پیار ایسا ہونا چاہیے، اتفاق، اتحاد، بھائی چارہ اس انداز سے ہونا چاہیے۔ کیا یہ اثر، یہ ایک سارے کے سارے مومن ایک جسم کی مانگ ہونے چاہیے۔ جسم کے کسی ایک جز کو، ایک عضو کو، ایک ٹکڑے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر مومن ایک کو تکلیف ہے تو سارے کے سارے مومن اس کی تکلیف میں پریشان ہیں۔ ایک کو تکلیف ہے، دو مسلمان بھائی آپس میں اختلاف رکھنے والے ہیں، دوسرے اتنی تکلیف اور اس کو اتنا برا محسوس کریں کہ آپس میں یہ محبت اور پیار میں تبدیل ہو جائے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر ان کا آپس میں کبھی اختلاف ہو جائے تو ان کی صلح کروا دیا کرے، ان کے اندر پیار، محبت، اخوت کی فضا پیدا کیا کرے۔ واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، دلوں میں خوف خدا پیدا کریں۔ لعلکم ترحمون، اگر تم اصلاح کرو گے، اگر تم ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہو گے، اگر آپس میں محبت، پیار، اخوت کو بڑھوتری دو گے، لعلکم ترحمون، اللہ رب العزت تمہارے حال کے رحم کرے۔ اگر مسلمانوں کی آپس میں محبت اور پیار، اس کو، عقیدت کو آپ نے استعمال نہ کیا، اس خیر خواہی کو آپ نے، اس جذبات کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ جوڑا، اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں وہ کبھی سامنے حال نہیں ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ رمضان گزرا ہے، ہم نے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں ہم نے کتنی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کی، کتنی ہمدردی کی، بغض، حسد، کینہ ہم نے اپنے دلوں سے کس انداز کے ساتھ صاف کیا ہے۔ اگر ہمارے دلوں کی صفائی نہیں ہے تو ہمارا رمضان بیکار ہے۔ عید کا پیغام ہے کہ آپس میں محبت اور پیار پیدا کرو، بھائی چارے کو بڑھوتری دو، ایک دوسرے کی اختلافات، حسد، بغض کو ختم کرو۔ اگر یہ چیزیں نہیں آئی تو پھر اپنے رمضان کی بھی فکر کریں، اپنے آنے والے کل کی بھی فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مومنوں میں آپس میں محبت، پیار، اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی، خیر خواہی، اس جیسے جو صفات ہیں، خوبیاں ہیں، اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔